जी नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हैं प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और आज का ये प्रोग्राम अपने सातवें इमाम हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से जारी है। कुछ ही देर में आपकी टेलीफोन लाइंस भी ओपन होंगी, और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मौलाना सैयद नजमुल हसन साहब आए और उन्होंने गुफ्तगू की, बहुत सी बातें आज सीखने की हैं, और इंशाअल्लाह बहुत से जो आप कॉल्स करेंगे, पैगामात जो दे रहे हैं ईमेल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, उन्हें भी हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, अब आप लाइव हैं, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बीबी अजीज फातिमा ग्रेट फारवर्ड से बोल रही हूँ। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ताज़ियत पेश करती हूँ, इमाम ज़माना को और आपको भी और सब सुनने वालों को भी। बहुत शुक्रिया। और मौलाना को बोलना कि आज की अमाल बता दें। ठीक है, ठीक है। और आप हमारे साथ हैं, तो आपने एक मुझसे मसला पूछा था जो मैं सही से समझ नहीं सकी, तो 12 बजे के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा प्लीज़। जा चुकी हैं, लेकिन अगर प्रोग्राम देख रही हैं तो बीबी अजीज फातिमा, आप मुझे 12 बजे के बाद ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। जी, अगले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरक भाई कैसे हैं? उस्मा बहन आप कैसी हैं? जी बहुत दुआएं शुक्रिया हानिया गुलशन। आपकी। हानिया नहीं है, बहन, हानिया हानिया बहन हमारे साथ। हानिया बात है। जी, बहन, हानिया। जी, बहुत शुक्रिया बेटा। सबसे पहले मैं मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में मकाम मुहिबान अहले अलैहिस्सलाम को शहादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ताज़ियत पेश करती हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को खैर में हिदायत की अपने ज़बान में रखी। इलाही आमीन। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। बहुत आप भी शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा बहन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कोयटा से मिसेस ताहिरा जगानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ईमेल हमें कर दी है। और नाज़रीन, कल हम आपके साथ शेयर करेंगे छोटा अमल अजीम सवाल में अमाल ऑफ इमाम मूसा काज़िम। और आपका शुक्रिया, आपने हमें ईमेल कर दिया। तफसील अमाल इन्होंने तफसीलन बताएं और रेफरेंस के साथ किताब में मौजूद हैं, तो कल आपके साथ ये इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छी बात करते हैं। एक और कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ साफ है। हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं यूसुफ अली बात कर रहा हूँ, गिलगित से। आपका रेगुलर कॉलर हूँ। गिलगित से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत पर आलम इंसानियत और तमाम मोमिनीन को ताज़ियत पेश करते हैं। जज़ाकल्लाह। इसके बाद ये कहना चाहूँगा कि हमारा हर इमाम मिन जानिबिल्लाह, हमारा हर इमाम मासूम, हर इमाम ने तबलीग इस्लाम में मसाइल आलाम का मुकाबला किया और शहादत में फरमाया। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पर जो जुल्म सितम रवा रखा गया है, इसकी नज़ीर नहीं मिलती है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का नाम जुबान पर आते ही इंसान गमज़दा हुए बिना नहीं रहता है। मगर मैं बचत एहतराम अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि हम शहादत मासूमीन के मानने वाले, हम शहादत मासूमीन के गम और खुशी के अय्याम को तसल्सल के साथ और जज्बे के साथ से मनाते हैं। हम ऐसे मकतब के मानने वाले हैं जिनका सिलसिला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। शायर ने क्या खूब कहा है कि बाद खुदा बुजुर्गी, मगर अफसोस इस बात पर है कि हमने बोला ज्यादा और सीखा कम। कम अज कम अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के मानने वालों के दरमियान बड़े बंदील नहीं होनी चाहिए। अहले कशी को इस तरह से मजबूत और मुनज़्ज़म होना चाहिए कि दुनिया इसकी मिसाल पेश करे। दीगर लोगों और हमारी कोताहियों में फर्क इस तरह है जैसे एक ख्वांदा इंसान और नाख्वांदा इंसान में फर्क होता है। सही बात। अगर हमने अपने मासूमीन को खुश रखना है तो हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। बेदारी के साथ और हिकमत अमली के साथ कबीर हालात दरपेश हालात को मद्देनजर रखते हुए हमें फैसले करने होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, खूबसूरत मैसेज के साथ शामिल हुए हमारे साथ। जी हाँ, और गिलगित से माशाल्लाह। और वही बात हम करते भी हैं कि जो लोग जानते हैं या इन
ایام کی اویئرنیس ہے تو ہم پہ تو زیادہ ذمہ داری ہے. جیسے خواندہ اور ناخواندہ کی آپ نے بات کی ہے, بہترین مثال آپ نے دی ہے, اور وہی بات کہ ہم نے بولا زیادہ ہے یا سنا بھی زیادہ ہے, عمل بہت کم کیا ہے, سیکھا بہت کم ہے ہم. اور یہ ایام ہمیں بہت کچھ درس دیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی زندگیوں کو متوازن کرنا ہے. اور آپس کی جو دھڑے بندیوں کی بات کی ہے بھائی, یہ بھی بالکل سچ ہے, حقیقت ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جو گرے ہیں, یہ جو دنیا داری کی کچھ اس طرح کی باتیں ہمیں پنپ چکی ہیں, یہ نکلیں اور پاک اور صاف ہو کے سچے مومن کی طرح زندگی گزاریں جس طرح سے معصومین کے احکامات ہیں. اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن بات کیجیے. بھائی جی آپ بات کیجیے بہن. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ اپنا نام بتا دیں, ٹی وی سے نہ سنیں. کال ڈراپ ہو گئی, بڑی معذرت. اور جہاں تک عمل کی بات کی ہے تو بہت ہی خوبصورت امام موسیٰ کاظم کا کال ہے کہ وہ فرماتے ہیں, اے حشام, تمام لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں لیکن ان سے راستہ صرف وہ سمجھ سکتا ہے جو ان کے بہاؤ اور منزلوں کو پہچانتا ہو. اسی طرح تم سب حکمت پڑھتے ہو لیکن ہدایت صرف وہی حاصل کرے گا جو اس پر عمل کرے گا. سبحان اللہ, وہی بات بالکل صحیح ہے. کتابیں اتنے بہترین موتی ہمارے پاس ہیں, اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا تو وہ تو پھر ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہوئے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فرو بھائی. جی وعلیکم السلام نقوی صاحب. عظمہ بیٹے آپ کو بھی آداب ہو. سب سے پہلے تو میں پرسہ پیش کرتا ہوں اس امام کا, آج جس کے دل میں آل محمد کی محبت اور دکھ ہے, آج میں اس دکھی دل کو یہ پرسہ پیش کرتا ہوں. جہاں جہاں پہ بھی ہے, جس جگہ پہ بھی ہے اور دل میں غم امام بسائے بیٹھا ہے, اس کو میں یہ پرسہ پیش کرتا ہوں. اور سلام ہو میرا اس امام پہ جو 14 سال رکوع کی حالت میں قید تو کاٹ گیا, جس نے 14 سال آسمان کا رنگ بھی نہ دیکھا کہ کیسا ہے. سلام ہو میرا اس امام پہ کہ جو کائنات کا مالک تھا, کائنات کے لیے پیدا ہوا تھا, اور جب گیا تو مزدوروں نے جنازہ اٹھایا, اس کے ساتھ اس کا اپنا کوئی بھی نہیں تھا, اور ہتھکڑیاں بھی ظالموں نے نہ اتاری اس کے جسم سے. سلام ہو میرا اس امام پہ کہ جو 14 سال رکوع میں تو رہا لیکن اپنے ارادوں کو, ان کے ارادوں کو کوئی نہ بدلا سکا. وہ جس دین کے لیے پیدا ہوا اسی دین میں اپنی دینی معلومات دیتے ہوئے دنیا سے چلا گیا, لیکن دنیا والوں نے اسے نہ پہچانا. فرو بھائی میں آج ان کے 2 ایسے فرامین ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. میرے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے غصے کو لوگوں سے روک لے, خدا قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روک لے گا. یہ کتنی پیاری بات ہے کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے. میرے مولا علی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انسان کو جب دیکھنا ہو تو غصے کی حالت میں, پہچاننا ہو تو غصے کی حالت میں دیکھو تو پھر وہ پہچان ہو جاتی ہے اس کی. اور اس کا ہی پوتا یہ کہہ رہا ہے کہ غصے کو روک لو ورنہ خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے. صحیح. دوسرا میرے امام کا فرمان ہے کہ اپنے سرکش خواہشات سے جہاد کرو تاکہ اپنے نفس کو ان خواہشات سے روک سکو. خواہشات نقصانی کے ساتھ جہاد کرنا دشمن سے جہاد کرنے کے طرح واجب ہے. یا 1400 سال کے بعد یہ کتنی ہی بہترین چیز جو ہمارے لیے آج سامنے سچائی آئی ہے کہ آج دنیا مادہ پرست ہو چکی ہے. دنیا دولت کے پیچھے بھاگتی ہے, انسانی قدروں کو بھول گئی, رشتوں کو بھول گئی, خون سفید ہو گئے. آج بھی لوگ ایسے ہیں جو دولت لے کے اپنی خواہشات کو پورا, ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بسوں سے اتار کے مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے اور گولیاں مار رہا ہے. کس وجہ سے؟ کہ پیچھے ڈالر ملتے ہیں, پیچھے ڈالر آ رہے ہیں, تیل کی کمائی ہے جو ان کے ایمان کو متزلزل کر دیتی ہے, اور چکو چون ڈالروں کی جو ہے ان کا ایمان چھین لیتی ہے, اور آج وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ انسان قتل کر رہا ہے. اور میرے مولا نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ اپنی خواہشات کو روک لو. نہیں روکو گے تو تمہارے لیے عذاب ہے اور تمہارے جہاد جو ہے واجب ہو جاتا ہے تمہارے پہ. تو میں یہ کہوں گا میرے مولا
آپ نے تو 14 سال زندگی گزار دی حقوق کی حالت میں دین کی خاطر، لیکن جاتے جاتے ہمیں کیسی پیاری بات دے گئے ہیں کہ یا غصہ روکو اور دوسری طرف اپنی خواہشات کو روکو. جب خواہشات روکو گے تو غصہ بھی رکے گا، کیونکہ خواہشات پوری نہ ہو تو انسان غصے میں آتا ہے، اور غصے میں آتا ہے تو ہر وہ کام کر دیتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ غصہ حرام ہے، لیکن حرام کام کر جاتا ہے. تو میرے مولا نے یہ کتنی پیاری ہمیں راہ دکھا دی ہے. آج بھی ہم لوگ اس بات پہ عمل کر لیں، غصہ روک لیں، خواہشات کو روک لیں، تو ہمیں راستہ بھی مل جاتا ہے، ہمیں آخرت بھی مل جاتی ہے، اور مولا کے فرامین پہ عمل کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دے. ابھی زندگی ہے، چند دن ہے، گزر جائے گی، اس کے بعد کچھ ہاتھ نہیں رہے گا. تو اسی بات پہ عمل کر لے تو آدھی دنیا مسلمان کے قریب آ جاتا ہے. تھینک یو. جزاک اللہ. نقوی صاحب گلاسکو سے آپ شامل ہوئے. اور اسی دوران SMS تھا نیّر سید صاحب کا UK سے، اور ہماری بہن شمیم ناصر کا جدہ سے. آپ نے بھی ناظرین کو اور پوری ٹیم کو تعزیت بھیجی ہے. جزاک اللہ بہن اور ہمارے بھائی. جی تزین فاطمہ بھی ابو ظہبی سے ای میل کی ہے. انہوں نے ایک اقوال کوٹ کیا، لیکن انہوں نے جس طرح لکھا ہے وہ میں شاید پڑھ نہیں پاؤں گی. ٹوٹی ہوئی اردو میں لکھا ہے، لیکن بہت شکریہ آپ کا تزین فاطمہ، آپ نے ای میل کی ہے. بالکل صحیح، اور تعزیت پیش کی. بالکل. اور یہی بات ساتھ ہی ساتھ ہم سیکھنے کے حوالے سے، اور جیسے خوبصورت اقوال ناظرین آپ بھی لا رہے ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، اور مولانا صاحب نے بھی جیسے شیئر کیے ہیں، اور ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شامل نہ ہونے کے حوالے سے بھی ہم کسی دن ٹاپک رکھیں گے کہ یہ اب ہمیں دوریاں آہستہ آہستہ، کوئی کنسرن نہیں ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، یا کسی کو کوئی ضرورت ہے، ہم اس کے حوالے سے اپنے لیے لگے ہوئے ہیں کہ میری کیا ضروریات ہیں، میں خوش ہوں نہیں خوش ہوں. دوسرے اگر کوئی خوش ہے یا دوسرے اگر کوئی پریشان ہے، بحیثیت مسلمان یا باعث آہستہ ہمیں جو کوالٹی ہونی چاہیے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. صحیح. اور دیکھیں بہت ہی خوبصورت کال بھی ہے مولا کا. آپ کے پاس کال ہے تو شامل کر لیں. مولا فرماتے ہیں کہ اے حشام، انجیل میں تحریر ہے، کیا خوب ہیں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، قیامت کے دن ان پر رحم کیا جائے گا. کیا خوب ہے دنیا میں انکساری کرنے والے، قیامت کے دن یہ بڑے ممبروں پر فائز ہوں گے. واہ سبحان اللہ. تو ایک کال میرے سامنے پچھلے دنوں یہ بات آ رہی تھی نا کہ فلاں جگہ ہم کال کرتے ہیں اور ہم سے بات جو ہے وہ صحیح طور پہ نہیں کی جاتی ہے، جھٹلا دیا جاتا ہے. تو اگلے کالر سے لینے سے پہلے میں پاک امام کا خوبصورت کال پیش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ عقل مند شخص اس آدمی سے بات نہیں کرتا جس کے بارے میں ڈر ہو کہ وہ جھٹلا دے گا. عقل مند شخص اس آدمی سے بات نہیں کرتا جس کے بارے میں ڈر ہو کہ وہ جھٹلا دے گا. اس سے سوال نہیں کرتا جس کے بارے میں خطرہ ہو کہ انکار کر دے گا. تو تھوڑی سی عقل ہمیں استعمال کرنی چاہیے کہ جہاں جو بیٹھے ہی جھٹلانے کے لیے ہیں اور حقیقت کو بالکل آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو چھوڑیں. اس کو اپنا ظاہر ان کی کمائی کا ذریعہ ہے، تو ان کی اپنی مجبوری ہے. تو یہ ہے، ہم سب کو تھوڑا سا سیکھنا ہوگا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم فروخ بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بول رہی ہوں بس آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتی ہوں، اور اہل بیت کو اور وقت کے امام کو. جزاک اللہ. اللہ اپنی تنفاق آپ کو اور آپ کے چینلوں کو لمبی عمر دے، اور آپ لوگوں کو اپنے ایمان میں رکھے کہ ہمیں ہر بات سے آپ بتاتے، اور ہر روز ہمیں پتا ہوتا کہ آج ہم اٹھ کر بیت ٹی وی کو دیکھیں گے تو کیا ہمیں معلومات ملے گی. جزاک اللہ. تو بس یہی ہے کہ امام اپنے ہمیں حفظ و ایمان میں رکھیں، اور امام کے صدقے میں مولا اپنے پاک ہماری مشکلیں آسان کرے. اس امام کے مشکلوں کے صدقے میں جنہوں نے اپنی زندگی قید میں گزاری اور قید میں ہی شہادت پا گئے، تو ان کے صدقے میں مولا ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. ہمارے جوانوں کو، ہمارے ماتمیوں کو، ہمارے جو مولانا ہے سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. امام زمانہ کا ظہور ہو، اور اپنی دادی کا اور اپنے مولا کا بدلہ لیں آ کر. جزاک اللہ. میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ای میل کی ہے زوار حسن نے اٹلی سے، اور تمام مومنین و مومنات اور وقت کے امام زمانہ کو امام موسیٰ کاظم کی شہادت پر تعزیت پیش کی ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ مختلف لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں اس غم میں برابر کے شریک لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں، اور اس طرح ناظرین جن کو نہیں پتہ اس بڑے دن کا اور کس طرح سے ہم نے دن گزارنا ہے،
بہت افسوس کہ کچھ تقریبات بھی آج ہو رہی ہیں, جی کچھ جشن بھی منائے جا رہے ہیں, اور جو شادیاں ہیں وہ جو ڈیٹ رکھی جا چکی ہے وہ تو رکھی جا چکی ہے, وہ تو وہ پتھر پہ لکیر ہے. تو ہمیں کچھ اس طرح کی, اگر اس طرح کی تقریبات کا اہتمام بھی ہم کرنا چاہتے ہیں تو کیلنڈر ہمارے پاس ہونا چاہیے, جنتریاں سب کچھ ڈیٹیلز ہوتی ہیں, تو ایسے ایام میں کوئی تقریبات نہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے, بلکہ بہت ہی بہتر ہے. آگے ہماری جو خوشیاں ہیں اس پر بہت منحصر ہوتا ہے کہ ایسے ایام میں جن لوگوں نے بھی اپنی دنیا میں وہ مگن رہے ہیں تو ان کو پھر سبق ملا ہے. جو جانتے ہیں فاروق بھائی وہ نہیں رکھتے, اور جنہیں پتہ نہیں ہوتا اور کچھ جان بوجھ, وہ کہتے ہیں خیر یہ کیونکہ لڑکی والے یا لڑکے والے نہیں مان رہے, دوسروں کی خوشنودی ہم حاصل کرتے ہیں نا, جو خود جانتے ہیں ان کو تھوڑا سا اسٹرانگ ہونا چاہیے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ میں جناب نیو پورٹ سے بول رہا ہوں, لیاقت علی. لیاقت علی صاحب, نیو پورٹ سے لیاقت علی. جی بسم اللہ. ہاں جی, امام موسیٰ کاظم کی شہادت کی بول رہا ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی جی بولیے لیاقت صاحب. اور بس شہادت کے لیے بولنا تھا. بہت شکریہ بھائی, آپ کو بھی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں لیاقت صاحب, سلامت رہیے. آپ کا پیغام دنیا تک پہنچا. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سعودی عربیہ سے بات کری تھی. میں نے آپ کو نا ایک یہ بتانا تھا, آج کا جو عمل ہوتا ہے 25 تاریخ کا. جی ہلو. جی بات کیجیے. اوکے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دعائے توسل پڑھتے ہیں تو دعائے توسل سے پہلے 11 دفعہ درود, اور پھر دعائے توسل امام موسیٰ کاظم کا جو پورشن ہے اس کو ہم 40 ٹائمز پڑھتے ہیں, اور 40 ٹائمز پڑھنے کے بعد پھر ہم 11 دفعہ درود پڑھتے ہیں. تو اس طرح یہ بیماری اور شفا اور مشکلات کے حل کے لیے یہ ہم 25 کو کرتے ہیں عمل, یہ آج کے دن. بہت شکریہ سسٹر, آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ای میل کر دیجئے ریفرنس کے ساتھ. ریفرنس کے ساتھ؟ یہ تو حضرت امام رضا سے ریفرنس ہے کہ انہوں نے کسی کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی بیمار آیا تو انہوں نے یہ بات کی. بالکل, بہت شکریہ. جب شہادت گزر گئی اور تم ٹھیک نہیں ہوئے تو ان کے ریفرنس سے یہ ہے کہ انہوں نے یہ عمل پھر بتایا کہ مشکلات اور اسپیشلی شفا کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ سسٹر. ہم آپ سے گزارش کریں گے اگر آپ ای میل کر دیں تاکہ ہم بعد میں کلیئرلی لوگوں کو بتا سکیں. جزاک اللہ. ابھی کسی نے سنا ہوگا, کسی نے نہیں سنا ہوگا, اور دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں. بالکل, آپ ای میل کر دیں گی تو ہم اس کو ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ اپنی سیگمنٹ میں, تو تاکہ لوگ آرام سے سب سن سکیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ آپ کا. اور اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ ہیلو. جی بھائی آپ لائیو ہیں, اپنا نام بتا دیں. جی میرا نام سید علی رضا, میں جرمن سے بول رہا ہوں. جی سید علی رضا, ماشاءاللہ. مولا کی شہادت جو ہے نا اس کی تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں تمام سننے والوں دیکھنے والوں کو. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو مومنین مومنات سے یہ گزارش ہے کہ جو مومن بے گناہ قید میں آئی کے امام کی قید کے صدقہ ان کو راحت عطا فرمائے. الہی آمین الہی آمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. واہ واہ, اوکے شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. سید علی رضا صاحب جرمنی سے, بہت اچھی آپ نے کہا دعا کے لیے کہ آج اسیر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے جو بے گناہ قیدی اس وقت ہزاروں لوگ بغیر کسی وجہ کے مقدمات کے, نقوی صاحب لاہور میں قید ہے, تو اس حوالے سے جو بھی لوگ بے گناہ قید ہیں آج کے دن ضرور دعا کیجیے گا ناظرین. اور ایک ایس ایم ایس تھا سیدہ زہرا مہدی کا ساؤتھ ہیمپٹن سے, آپ کا بھی تعزیت کا پیغام آ گیا. اور ای میل ہے مسز اے خان کی, اور انہوں نے پروگرام کو کہا ہے یور پروگرام از ایکسلنٹ, اور ہمیں دعا دی ہے, اور اس کے ساتھ کچھ ایس ایم ایس انہوں نے کیا ہے کسی نمبر پر. آئی ہوپ کہ آپ کو وہ ایس ایم ایس مل گیا ہوگا فاروق بھائی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمیں وجیہ علی جعفری نے بھی ای میل کی ہے, اور بہت شکریہ آپ کی میل کرنے کا, جو بھی آپ نے لکھا ہے, اور آپ کو ضرور, آپ نے جو بھی پرابلم لکھی ہے آپ کو ہم ضرور بتائیں گے اپنے سیگمنٹ میں, اور آپ کا ای میل کرنے کا شکریہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم.
آپ لائیو ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں. چلیں آپ دوبارہ آ سکتے ہیں اگر آپ کی لائن کٹ گئی ہے. علی رضا صاحب نے لوگانوں سے بھی تعزیت کا پیغام بھیجا ہے, اور بہت شکریہ محترم علی رضا صاحب. ایک اور کالر بھی ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. علی مدد. مولا علی مدد, جزاک اللہ خیر. عثما کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. میں آج آپ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی وہ تعزیت پیش کرتی ہوں, امام زمانہ کو, ائمہ طاہرین کو, اور اپنی ساری ہدایتین کو سب کو تعزیت پیش کرتی ہوں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو شفاء کلی عطا فرمائے, عاجل عطا فرمائے. تو کسی کے سکتے میں ہم بھی مریض ہی ہیں, تو شفاء کلی عطا ہو, دعا میں یاد رکھیے گا. آمین. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. بالکل, جو بھی بیمار ہیں, اور آج ایسا دن ہے کہ ہم اپنے وہی بات جو بھی حاجتیں ہیں, مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, پاک امام باب الحوائج کے وسیلے سے مان لیں, تو پھر اس در سے تو کوئی خالی لوٹا ہی نہیں لوٹا. بے شک. جی, کوئی ای میل آپ کا؟ آپ ای جی, میل کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ. فاروق بھائی اور اجماع سسٹر بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. ناظرین کو جو جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں ان تمام کو بولے سعادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تعزیت پیش کر رہا ہوں. اور جزاک اللہ. کاظم علیہ السلام نے بتایا کہ حق کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتے رہو, اس لیے کہ تمہارا شمار سمجھدار لوگوں میں ہو. حق کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتے رہو, اس لیے کہ تمہارا شمار سمجھدار لوگوں میں ہو. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ قول ہے. بس تو دعا میں یاد, اور آپ سب کو بہت بہت تعزیت. جزاک اللہ, بہت شکریہ. مظفر صاحب, بہترین پیغام مولا کا. حق کے لیے آواز بلند کرتے رہو, اور جو ظالم ہے اس پر ہمیشہ اس کے حوالے سے اس کے سامنے ڈٹ جاؤ. تو یہ تمام جو زندگی کے ہمیں طریقہ کار بتایا گیا ہے, ہر بندہ دیکھے نا کہ ہم سمجھتے ہیں یہ تمام جو اعمال یا جو بھی ذکر اذکار ہو رہا ہے, جو بھی اقوال شیئر کیے جا رہے ہیں, یہ خاص طبقہ ہے. یہ علماء کرام جانے, ان کا کام جانے, یا جو مسجد میں جاتے ہیں وہ ان کا کام جانیں, یا جو ہماری بہن حجاب جو اسلام سے ریلیٹڈ ہم نے ان کو بانٹ دیا ہے کہ یہ اسلام تو آپ کا ہی ہے. ہر بندہ جو ایک انڈیویجول ہے, انفرادی طور پہ اس پر سب جو ذمہ داریاں بحیثیت مسلمان سب پہ واجب ادا ہے. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم نے اگر ہمارے گھر میں کوئی ایک بندہ نماز پڑھنے والا اس پہ چھوڑ دیا, چلے اب یہ ساری رحمتیں جو ہے اس کے ذمے ہیں, اور یہ نماز روزے جو بھی اعمال ہیں ہماری ماں یا ہمارے باپ یا کوئی بھی گھر والا ایک کر رہا ہے, دوسرے خیر یہ سب چل جائے گا, تو ایسا ہم نے بانٹ دیا. جی ہاں, تو ہر بندے کو اگر انفرادی طور پہ اگر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے, سب نے اپنی قبر میں جانا ہے, تو اپنی تیاری اگر ہم خود کریں گے. اور ایسے ایام ہمیں ذرا جھنجھوڑتے ہیں. شیطان اگر تھوڑا سا وہ ہو نا کہ اتنے زیادہ سخت شکنجہ ہے کہ تالے پڑوں میں, وہ الگ بات ہے, لیکن ایسے ہو نہیں سکتا کہ ایسے ایام آئیں اور ہمارا ضمیر, ہمارا جو اندر کا جو نفس ہے, یا جو صحیح طور پہ جو ہمیں گائیڈ کرنے والا انسان ہے اندر ہی چھپا ہوا, وہ ہمیں تھوڑا سا ہلائے نا. جی بالکل. اور میں ریکویسٹ کروں گی ساؤتھ افریقہ سے جو مسز زیدی ہمیں ای میل کرتی ہیں, تو admin@hidayat پہ نہیں بلکہ آپ کو sub@hidayat پہ ای میل کرنی ہے. کوئی بھی جو پروگرام سے ریلیٹڈ ای میل ہے وہ ہم صبح میں sub@hidayat کو چیک کرتے ہیں, تو اس لیے آپ کی کئی ساری ای میلز میں نے ابھی ایڈمن میں دیکھی ہیں, موجود ہیں. تو آپ سے گزارش ہے نیکسٹ ٹائم صبح ہدایت کے لیے sub@hidayat میں کریں. اسی کے ساتھ سسٹر زلیخا حسین نے ای میل کی ہے, آپ نے زیارتوں کے بارے میں پوچھا ہے. انشاءاللہ 12 بجے کے بعد ہم آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں گے. جزاک اللہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. بات نہیں. اور ایس ایم ایس بھیجا ہے محترم علی شان صاحب نے, شاعر اہل بیت ہیں, تعزیت کا پیغام بھی دیا ہے. بہت شکریہ محترم علی شان صاحب. اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن ہمارے ساتھ کون؟ جی بسم اللہ ماں جی, بات کریں, اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ میری طرف سے یہ فرصت قبول کریں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. میرا نام عذرا, میں پاکستان سے بول رہا ہوں, پاکستان. ماشاءاللہ, ہنگو پاکستان. ماشاءاللہ. جی میرے بیٹے کو دعا کرے, وہ امتحان دے رہے ہیں, خدا اس کو پاس کرے.
इलाही आमीन। माशाल्लाह, आपका साया आपके बेटे पे है माँ जी, तो हमें भी आपकी दुआएं तो इतनी मिल गई, तो आपका बेटा तो आपके पास है, तो फिर चले हम भी दुआ करते हैं। दीगर जो माएँ हमारी बहनें प्रोग्राम देख रही हैं, भाई जो देख रहे हैं, आपके बेटे के लिए ज़रूर दुआ गो होंगे कि उनका जो भी इम्तिहान है अल्लाह ताला उन्हें पास करे। बहुत शुक्रिया आज़रा बहन, आप हंगू से थी, आपने बेटा कहा तो मैं भी माँ जी आपको इसलिए कह रहा हूँ, वरना हमारी ख़वातीन जो है वो ज़रा होता है कि उम्र का ज़रा हो जाता है, तो जो भी बेटा कहे मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको माँ जी कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना मलिक याकूब साहब। फारूक भाई और उज़मा बेटी, बहुत शुक्रिया। और आपको भी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत पर हदियत तज़ियत पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह। और आपकी वसात से उम्लाए उलमाए किराम और मैं तारीन खास तौर पर इमाम ज़माना अजल्लाह पर की खिदमत तज़ियत है, तस्लियत। जज़ाकल्लाह। बहुत बड़ा अंदोरनाक करबनाक दिन है, और सबसे बड़ी करब और सबसे बड़ी तकलीफ फारूक भाई ये है कि 14 सदियां गुजर गई, लोगों ने बाल का खाल उतार लिए, लेकिन आज तक उम्मत मुस्लिमा को ये ना पता चल सका कि रिसालत मआब जो आखिरी नबी थे, 1,23,999 पैगंबरों के वारिस, अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की शरीयत के वारिस, अल्लाह के इस्लाम के वारिस, वो जब दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो जिन जिन हस्तियों के जिम्मे इस्लाम की हिफाजत और तशरीह और तबलीग का काम सौंप कर गए थे, उनको लोग पहचानने में नाकाम रहे। कितने बड़े दुख की बात है कि वही मदीना था जिसमें जनाब हसनैन शरीफैन अपने नाना जान जो सरताजुल अंबिया थे उनके कंधों पर सवार होकर ईद की सवारी की ईद की नमाज पढ़ने जाया करते थे। लेकिन अफसोस ये है कि हजूर की आंखें बंद होते ही न वो इज्जत रही न वो अजमत रही, लोग भूल गए। बल्कि यहाँ तक है कि मौला कायनात अक्सर ये हसरत से फरमाया करते थे कि मतलब ये नहीं कि लोग मुझे सलाम नहीं करते, रोने का मकाम ये है कि मैं सलाम करता हूँ और लोग मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। यह दुख बड़ी बात है। जनाब सईदा सलवातुल्लाह अलैहा के साथ जो जुल्म हुआ वो लोग भूल गए, और आज अब्बासी दौर को तो तारीख ने सुनहरी दौर लिखा, लेकिन उस दौर में जनाब मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम शहादत तारीख के मुंह पर वो स्याह दाग है, वो तमाचा है कि फर्जंद रसूल 14 साल कैदो बंद की शोहरतों में रहे, और इस अंदाज से कैद में रहे, कैद में जनाब सीधे खड़े भी नहीं हो सकते थे। उस कैद खाने सिंधी शाहत ने वो जुल्म किए। एक रिवायत में है कि एक शख्स आया जो मौला का मानने वाला था, बड़ा मुहिब था। जब उसने मौला की ये हालत देखी तो अपना सर जिंदान पर पटक दिया। मौला ने उसकी तसल्ली के लिए उसकी आंखों पर हाथ फेरा, फरमाया आप देख। तो शख्स कहता है कि मैंने देखा कि मैं मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जन्नत के महल में तशरीफ फरमा थे, पूरे गिलमान आपकी खिदमत के लिए हाजिर थे। तो फरमाया मैं तो दुनिया वालों को बताने के लिए आया हूँ कि हमने इस्लाम की खातिर क्या क्या दुख सहे हैं। ये दुनिया चंद रोजा है, और दुनिया सुजन लिल मोमिन व जन्नत लिल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। काश आज भी मुसलमान अगर फलाह पाना चाहते हैं तो फर्जंदान रसूल की तारीख पढ़े, किस मुसीबत और किस जबर के दौर में भी उन्हें इस्लाम हम तक पहुँचाया। ये उनका हम पर एहसान है, और उस एहसान का बदला ये है कि कम अज कम उनकी अयाम शहादत मनाया जाए। आज मुल्क में जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन अफसोस है कि किसी को ये नहीं पता कि आज 25 रजब। मैंने जिस दिन पीपल पार्टी के वज़ीर आज़म और सदर ने चीन के वज़ीर आज़म का 10 मुहर्रम को इस्तकबाल किया था शान तरीके से, मैंने उस दिन भी कहा था कि अपनी पोशाक से होशियार ऊंचे महलों के मकीन धज्जियां मांग के फिरोगे अपने गिरेबानों की, और आज उनके गिरेबान उनके हाथ में बल्कि आवाम के हाथ में। ये दुनिया मकाफात अमल है। तारीफ करना पीपल पार्टी वालों की ये खासा बनता जा रहा लोगों का, ये ईमान वाल ये तरफदारी है, बेजा तरफदारी है। जो काम करेगा
وہ انعام پائے گا. جو کام نہیں کرے گا وہ مار کھائے گا. پیپل پارٹی نے اپنی بھی مار کھائی ہے, اور اب اگر انہوں نے بھی کچھ نہ کیا تو ان کا بھی اثر وہی ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ بصارت اور بصیرت عطا فرمائے, ہم محمد و آل محمد کے فرامین پر عمل کریں, ان کی تاریخ کو پڑھیں, ان کی سیرت کو پڑھیں, اور کم از کم اپنے دل میں سوچیں کہ جس ہستی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی اولاد کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور نیلم خان نے ای میل کی ہے, اور انشاءاللہ جو آپ نے پوچھا ہے پروگرام کے بعد ہم آپ کو ای میل کر کے آپ کا جواب دیں گے. زینب زہرا وفا فرام لندن, وفا بطول اور ان کی پوری فیملی کی طرف سے انہوں نے مومنین و مومنات اور وقت امام زمانہ کو تعزیت پیش کی ہے. اور اس کے ساتھ ہمیں سمینہ حسین جرمنی سے ای میل کی ہے, پروگرام کو پسند کیا ہے, ہم دونوں کی محنت پر تعریف کی ہے. اور آپ نے جو عمل پوچھا ہے امام موسیٰ کاظم کا, انشاءاللہ ہم نے جیسا کہ اناؤنس کیا تھا کہ کل ہم اس کو اپنے چھوٹا عمل چھوٹی نیکی عظیم ثواب میں بتائیں گے, تو کل تک کے لیے انتظار کیجیے. جزاک اللہ بہن, بس ذرا نوازی ہے, ورنہ اس میں محنت کی کیا بات ہے. ہم آپ سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, علماء کرام سے سیکھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پاک معصومین کا شکر ہے کہ انہوں نے یہ خدمت کرنے کا موقع دیا. جیسے گاڑی کو چلنے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے, اس طرح ہم لوگ جو چل رہے ہیں وہ ان کی دعائیں اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے چل رہے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے آپ سب کا. بالکل. کالر اگلے بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی خصوصاً سیزر کرم وارفورڈ سے بہت شکریہ. بہت شکریہ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ابھی جو مولانا ملک یعقوب صاحب فرما رہے تھے, ان کے بعد ہمارا کیا رہ جاتا ہے کہ ہم کسی بات میں کوئی حد کریں. لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو 14 سال ہارون رشید کے قید خانہ میں گزارے تھے, وہ آج کے 28 سال بنتے ہیں. وہ دن رات شمار نہیں ہوتے تھے ان دنوں, یہ دن رات شمار کرتے 28 سال بنتے ہیں. یہ واحد امام پاک ہیں جن کی نعش پاک کو قید خانہ سے ہتھکڑی اور بیڑی سمیت نکالا گیا تھا. آپ کو کئی بار زہر دیا گیا, لیکن ہارون رشید نے سندی بن شاہ کے ذریعے جو زہر دیا تھا وہ 25 رجب 183 کو آپ کی شہادت ہوئی. میرا شجر نصر مولانا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے. میں بھی کاظمی ہوں, دل خون کے آنسر ہوتا ہے. بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی ان خدمات کو جو انہوں نے دین کے لیے کی, اور جو دین کے لیے مصیبتیں جھیلی, مصیبتیں جھیلنا دین کے لیے سنتے رسول اللہ ہے. آپ جناب رسول کریم جہاں آپ نے کیا کیا مصیبتیں سہی ہیں اس دین کو بچانے کے لیے, اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے. اور اگر ہم ان کا شکریہ اور ان کے یہ احسان فراموشی کریں گے تو اس کے بہت بڑی سزا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی ان مصائب کو جھیل کر ہم تک پہنچانے کا شکریہ اتنا ہی ہے کہ ہم کم از کم ان کی یاد تو رکھیں, کم از کم وہ دین تو ہمیں یاد نہ ہو. میں بالکل دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو, ہر مومن کو کارمین کی زیارت کرائے. ہم نے زیارت کی ہے, اللہ تعالیٰ دوبارہ توفیق دے. آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب. اور ایک ایس ایم ایس ہے سید عدنان بخاری صاحب کا. بہت شکریہ بھائی, آپ کی تعزیت کا پیغام بھی دنیا تک پہنچا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کوئی اگلے کالر جی, ان کا انتظار ہے تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پنٹن پاک اور امام زین العابدین علیہ السلام, امام باقر علیہ السلام اور میں امام باقر علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام اور امام حضرت امام تقی محمد علیہ السلام, امام حضرت علیہ السلام اور جناب آقا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے دن تعزیت پیش کرتی ہوں اور اشعار پڑھنا چاہ رہی ہوں.
जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। आले नबी पर इतना जुल्म हुआ है, आले नबी पर इतना जुल्म हुआ है, आले नबी का गम हर गम से बड़ा है, आले नबी पर इतना जुल्म हुआ है, उनके गम को कोई लफ्जों में बयां कैसे कर सकता है। ये तो वही जाने जिन पर ऐसे गम गुजरे हैं। प्यासी बीबी सकीना की प्यास बुझी ना मरते दम तक, हाय शिमर लई तूने पानी न दिया सकीना को। आले नबी पर इतना जुल्म हुआ है, आले नबी का गम हर गम से बड़ा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मोहम्मद। अपनी दुआ में याद रखना, मेरी तबीयत इस वक्त बहुत खराब है, बीमार हूँ। अल्लाह पाक मुझे पंचन पाक के सदके में मासूम के सदमे शुमार दे जो भी बीमारी है, और अल्लाह पाक अपने परहेजगार बंदों में शामिल करे। अल्लाह पाक दीन दुनिया की भलाई अता करे। मेरे लिए दुआ करना। इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बहन। सब जो नाज़रीन आपकी सेहत के लिए ज़रूर दुआ करेंगे। अच्छा, एक खूबसूरत कौल है हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का। आपने फरमाया कि छोटे और मामूली गुनाह इब्लीस की मकारियों में से हैं। छोटे और मामूली गुनाह इब्लीस की मकारियों में से हैं। वो उन गुनाहों को तुम्हारी नज़रों में हकीर व मामूली करके पेश करता है, जबकि वो इकट्ठा होकर बहुत हो जाते हैं। तो छोटे और मामूली गुनाह हमने खुद भी उसका वो बना लिया ना कि ज़ाहिर है कोई ऐसी बड़ी बात कोई कत्ल करूँगा शायद वही गुनाह है, या कोई करोड़ का गबन करूँगा तब वो गुनाह है, लाख का करूँगा फिर खैरी है। तो ये जो छोटे छोटे गुनाह हैं वो शैतान हमें ये दिलासा देता है कि खैर ये तो छोटे गुनाह है, किसी छोटा सा झूठ बोल दिया कि मैं घर पे नहीं हूँ कहीं और हूँ। तो वो इस तरह के झूठ जो हैं, इस तरह की जो कमियां हैं, वो शैतान हम सबको ये थोड़ा सा झांसा देने में कामयाब है। मैं तो समझता हूँ बिल्कुल कामयाब है, हार रहे हैं, छोटे छोटे करके वो एक बड़े हो जाते हैं नजर आ रहे हैं। और हालांकि इतने ज़्यादा और इतने बेहतरीन हथियार हमारे पास हैं कि हम लड़ सकते हैं, लेकिन इस वक्त शैतान जो है वो कामयाब जा रहा है। किस तरह से हम शिकस्त दे सकते हैं, ऐसे दिनों में हमें ज़रूर सीखना होगा। अगले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मैं नौशीन बात कर रही हूँ पाकिस्तान से, लाहौर से। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सिस्टर। किस तरह शामिल होंगी? मैं सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया था कि हमें शाम के बारे में बताया जाए, तो शाम के हालात इतने खराब हो रहे हैं। ठीक है। हेलो जी जी, हम सुन रहे हैं मैम, बात कीजिए। शाम के हालात का पता करना है बस के शाम के हमें वो वहाँ के भी हमें हालात होना है। ठीक है, क्योंकि ये चला इतना अच्छा चला हमारे लिए, पहले तशी के लिए। ठीक है, ताकि हम भी देखें। वहाँ पे हम फेसबुक पे तो देख लेते हैं, लेकिन ये है कि चले हम यहाँ पर देखें, हमें बताएं कि वहाँ के हालात क्या है। जो बीबी के रोजे थे वो कर रहे हैं, मौला उनको नेस्तो नाबूद करे दुश्मनों को। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया बहन, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। और आज के दिन की शहादत मौला को मैं तोहफा देती हूँ, और आप सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। जी, नौशीन बहन लाहौर से थी। और सिस्टर, हम गाय बगाए जब भी वहाँ के हालात इस नैज पे आते हैं, हज़रत हुजैर इब्न अदी का जब वाक़या पेश आया, खुसूसी प्रोग्राम भी, बड़े प्रोग्राम भी हुए, रात को उलमा कराम ने भी किए। और इसके अलावा सुबह हिदायत में भी हमारे पास एक सेगमेंट होता है करंट अफेयर्स का, उसमें भी जब भी वहाँ के हालात, कुछ भी खबर वहाँ से हमें मिलती है तो आपसे ज़रूर शेयर करते हैं। तो आप देखती रहिए। आपने लाहौर से हमें ज्वाइन किया है, दीगर लोगों को बताइए कि आप हिदायत टीवी किस तरह देख रही हैं। अगले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, या अली मदद। जी बहन, अपना नाम बता दें। सॉरी, मैं नाम बताना चाहती हूँ। मैं इमाम मूसा काज़िम की तज़कियत पेश करना चाहती हूँ। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी, बात कीजिए। सुनने वालों और खास तौर पे मामा ज़माना के मैं तज़कियत पेश करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया बहन, आप भी सलामत रहिए, आपकी ताज़ियत दुनिया तक पहुँची। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह बहन। शौकत अली भट्टी भाई ने जो है ईमेल की है। अच्छा। और तमाम मोमिनीन और मोमिनात और बिलखुसूस इमाम ज़माना को शहादत इमाम मूसा काज़िम पर ताज़ियत पेश की। जज़ाकल्लाह। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम।
भाईजान बची आप कैसे हैं, सब ठीक है? जी बहन, बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने ये कहना था कि ये जो हमारे अरब मुल्कों में जो कुछ हो रहा है, इसके बारे में भी आप प्लीज उर्दू में न्यूज़ पेश किया करें, कुछ हमें पता चले हमारे खित्ता ज़मीन पे क्या हो रहा है, और खुसूसन हमारे शाम में क्या हो रहा है, और हमारे जो तुर्की है और क्या इजिप्ट है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जहाँ से हम इन मुल्कों के बारे में उर्दू में कुछ जान सकें। बेहतरीन जी, ज़रूर बहन, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बहन। तो वहाँ के हालात भी ज़ाहिर है थोड़ा सा चले, मंडे को तो इंशाल्लाह रेगुलर जो है वो सेगमेंट लाया करेंगे, ताकि आपको उन हालात से भी हम बाखबर रखें। बिल्कुल, और जब और बल्कि हम रखते भी हैं, अगर देखें तो फारूक भाई खबरों में वहाँ की खबरें ज़रूर शेयर करते हैं। जी हाँ, तो फिर वो 2 दिन की ज़रूरत थी, तो इंशाल्लाह मंडे से आपके साथ ही ज्वाइन करेंगे सुबह हिदायत में। कोई अगली कॉलर हमारे साथ नहीं है, तो उसी कॉल को, क्योंकि हमने ऐसे गुजर नहीं जाना ये तमाम जो चीज़ें, जैसे वो 4 हिस्से करने हैं दिन के, तो हम बाज़ औक़ात वही बात, ढेर पे ढेर किताबें, लाइब्रेरियाँ, प्रोग्राम, मजालिस में जाना, सब कुछ बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये फ़ैशन नहीं होना चाहिए, या ये एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदत नहीं होनी चाहिए, कुछ हासिल करें। और ये जैसे कि खूबसूरत कॉल है, हम छोटे छोटे गुनाह जो हैं वो शैतान के झांसे में आके ऐसा समझते कि ये गुनाह है ही नहीं, एक आदत बन गई है, रूटीन बन गई है, और फिर यही गुनाह जो है, जैसे छोटी छोटी लकड़ियां जो हैं वो ईंधन का काम देती हैं। अगर आपने कोई आग जलाने का एक्सपीरियंस है तो आप बड़ी लकड़ी जो है वो आग देर से पकड़ती, छोटी जो लकड़ियां हैं, टहनियाँ, उसको हम आग जलाने में ज़्यादा मामून होती है। तो यही हिसाब इधर होता है, छोटे जो गुनाह हैं इनको मामूली और हकीर ना समझें, ये शैतान का एक झांसा है, एक चकमा है। खुदा न खास्ता अगर हम इसमें आ गए, रूटीन बन गई, तो यही छोटे गुनाह बड़े हो जाएंगे बाद में। बिल्कुल। और ताज़ियत पेश की है हमें करार खान गदीरी ने तंजानिया से, और जज़ाकल्लाह। और इसके साथ हमें ताज़ियत पेश की है फौजिया ने बर्मिंघम से, और उन्होंने इसके साथ साथ प्रोग्राम जायका को पसंद किया है और कुछ सजेशन दिए, इंशाल्लाह इस पर गौर करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया ईमेल करने का। जी फारूक भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये रूटीन के मुताबिक चला जा रहा है कि जी मजलिस में जाना है, बिल्कुल जाना है, मौलाना पढ़ने दो, उनका काम ही पढ़ना है। मतलब हमारा ये रूटीन हो गया कि एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो। लेकिन इस वक्त भी वो लोग हैं जिन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि जी इनमें अमल नजर आ रहा है, जिनके पास जरूरी नहीं है कि इतना इल्म है, लेकिन इल्म इतना नहीं है, लेकिन अमल उनका नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इल्म की बेतहाशा जिसे कहते हैं ना कमी नहीं है, लेकिन अमल नजर नहीं आता। बस वही बात, काउंट जो करेगा वो तो अमल करेगा। तो जहाँ तक हम कुछ भी करते रहें, और हम शायद एक दूसरे को ज़ेर करने में लगे हुए हैं, हम उसी में है कि हमने दूसरे को किस तरह शिकस्त देनी है। अगर आपके पास कुछ उस तरह की आसाइशें नहीं हैं जो आपके हमसाये के पास हैं या आपके अजीज़ और रिश्तेदारों के पास हैं, तो इसमें अल्लाह ताला की रज़ा समझ के थोड़ा सा सब्र करें, या अगर आप हिम्मत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बहुत से कामयाबी बंदा जो है वो हासिल कर सकता है आप अगर दूसरे की तरह आप मेहनत करेंगे। लेकिन अगर दूसरे ने कुछ गलत करके कुछ ये तमाम दुनियादारी बना ली है, तो आप उस गलत के पीछे खुद गलत ना कर लें। आप अल्लाह ताला की रज़ा और ये देखें कि जो भी हक़ का रास्ता है ना, जो भी सच है, या जो भी दीन इस्लाम के ऊपर अगर आप चलेंगे तो इसमें मुश्किलात हैं। ये नहीं है कि अब दुनिया में, अब देखें पाक मासूमीन ने हमें जो सिखाया है कि इतनी इतनी मुश्किलात झेल के वो हमें सबक दे के गए हैं। और हज़रत पाक बीबी सलाम अलैहा कि देखें कि दुनिया की और जन्नत की जो मालिक हैं उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी है, मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी किस तरह गुजारी है। तो मुश्किलात अगर हमने इस दुनिया में फेस ना की तो खुदा न खास्ता आगे तो बहुत बड़ी मुश्किलात हैं। तो इस दुनिया में अगर आपने हक़ का साथ देना है, सच का साथ देना है, तो थोड़ा सा अगर आपको टफ़ टाइम भी मिले, मुश्किलात का भी सामना करना पड़े, तो फिर घबराइए नहीं। आसानियाँ बहुत से लोग हासिल करके वो दुनिया से जा भी चुके हैं, लेकिन हमारे पास वो सिलसिला नहीं है कि हम उनके हालात चेक कर पाएँ। लेकिन पता यही है कि जो इस दुनिया में अपने किसी न किसी अंदाज में आसानियाँ बना के गए हैं, उनकी औलाद उनकी आसानियों को अवेल कर रही है, सब कुछ कर रही है, आगे उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और देखिए मौला क्या फरमाते हैं इमाम मूसा कासिम के हर बंदे की तकदीर एक फरिश्ते के हाथ में है, बस जो इनकिसारी करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे बुलंद करेगा, और जो तकब्बुर से काम लेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे जलील कर देगा।
تو دیکھیں کتنا صاف مولا نے یہ فرما دیا کہ ہر بندے کی تقدیر ایک فرشتے کے ہاتھ پہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ بھائی ہم اگر تکبر کریں گے تو پھر وہ ہمیں اوپر سے نیچے لانے میں زیادہ پروردگار عالم دیر نہیں کرتا. تو ان کی ساری آپ کی باتوں میں، آپ کے عمل میں، ہر چیز میں جو ہے نا جھکاؤ، جتنا درخت میں پھل زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے. اور جو اکڑتا ہے، پہلے بھی کئی دفعہ ہمارا یہ روٹین رہا ہے، جو اکڑنا تو مردوں کی شان ہوتی ہے، انسان کی یہ بات نہیں ہوتی ہے. اور اس دنیا شاید انہی لوگوں کی وجہ سے جو انکساری کے ساتھ، اور دیکھیں نا کوئی بھی عالم ہے یا کوئی بھی بندہ کوئی بات کرنے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جس میں جتنا علم زیادہ ہوگا، جتنا کچھ اس میں زیادہ شائستگی ہوگی، اس میں زیادہ ایسا ہوگا کہ وہ اور زیادہ ایک ناتوانی محسوس کرے گا. دیکھیں اس کی مثال تو ہمارے پاس ہدایت ٹی وی میں موجود ہے. ہم اسٹاف ایز اے اسٹاف اگر ہم دیکھیں ہدایت ٹی وی میں تو عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ایک چیئرمین ہے، ایک ڈائریکٹر ہے، لیکن کہیں سے ہمیں نہ وہ چیئرمین دکھتے ہیں نہ ڈائریکٹر دکھتے ہیں. ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہنستے مسکراتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے انسان، یہی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آتی ہیں، تبھی جو ہے وہ مقامات دیتا ہے، عزت دیتا ہے اور بلند رتبہ دیتا ہے. بالکل. اور آخری لمحات میں یہی امام موسیٰ کاظم کے اس قول کے ساتھ اختتام کریں گے کہ وہ آپ فرماتے ہیں کہ جسے خرچ کیے ہوئے مال کی جانشینی کا یقین ہو وہ دل کھول کر عطیہ دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر میں نے عطیہ کی بات کی اور مال کی بات کی، تو اس میں امام کے جو یہ میسج چھپا ہے کہ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ اپنا مال، اپنا پیسہ پروردگار عالم کی راہ کے لیے خرچ کریں گے تو اس میں نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے. ہم جانتے ہیں، ہم کسی بھی بزنس میں پیسہ لگاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جی یہاں اس تجارت میں پیسہ لگائیں گے تو اس بزنس میں، اس تجارت میں بڑا فائدہ ہوگا، منافع ہوگا، تو ہم کیا کرتے ہیں اور پیسہ لگاتے ہیں. اسی طرح نیک کام کرنے کے لیے آپ اگر اللہ کی راہ کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے، 1 پاؤنڈ بھی خرچ کریں گے تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. پروردگار عالم رکھتا نہیں ہے، آپ 1 خرچ کریں گے آپ کو 10 واپس ملے گا. تو اسی بات کو، اسی چیز کو، اسی حدیث کو امام موسیٰ کاظم کی مد نظر رکھتے ہوئے ریکویسٹ کی جاتی ہے منتھلی 14 پاؤنڈ پلیز جو ابھی تک ممبر نہیں بنے ہیں ضرور ممبر بنے. ایک اناؤنسمنٹ بھی کرنی تھی کہ جن کے کارڈ 2012 میں ایکسپائر ہو گئے ہیں، ہم انہیں کال کر رہے تھے، وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں، گھر کا فون نہیں اٹھا رہے ہیں. پلیز جو ممبر ہمارے پرانے ہیں، 3000 میں کچھ ممبر ایسے ہیں کہ جن کا کارڈ 2012 میں ایکسپائر ہو گیا ہے اور ہمارے پاس ان کی ڈیٹیل نہیں ہے، تو ہم ان کو کال کر رہے ہیں، کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے چیک کیجئے اپنے کارڈ، اگر آپ کے کارڈ جو ہے ایکسپائر ہو گئے ہیں تو پلیز ہمیں کانٹیکٹ کیجئے اور یہ 3000 جو ہمارے پریویس پرانے ممبر ہیں واپس آئیے اور ہم سے رابطہ کیجئے. ہم جنہیں کال کر رہے ہیں وہ تو واپس آ رہے ہیں لیکن بعض لوگوں کے نمبر جو ہیں وہ مل نہیں رہے ہیں یا وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے ہدایت ٹی وی کے لیے. تو پلیز ریکویسٹ یہ ہے کہ جو پچھلے ممبر ہیں جن کے کارڈ 2012 میں ایکسپائر ہو گئے واپس آئیے، ہمیں جوائن کیجئے اور نئے دیکھنے والے نئے طور پہ ہدایت کے ممبر بنیے. جزاک اللہ. تو ناظرین بہت بہترین پیغام، اور اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوا. اور دیگر جو پروگرامز آئیں گے آج شہادت کی مناسبت سے اسے بھی ضرور دیکھیے گا. کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. کل ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.